دو شہزادیاں ایک سلطنت کا قصہ۔ ایک سلطنت تھی جس میں دو شہزادیاں رہتی تھی، یعنی اس راجا کی صرف اور صرف دو بیٹیاں تھیں۔ اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہو۔ راجا اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کی دونوں بیٹیاں اچھی تھیں۔ وہ سلطنت سب سے بڑی اور مضبوط اور طاقتور سلطنت تھی، یعنی اس سلطنت کو کوئی بھی دوسری سلطنت شکست نہیں دے سکتی تھی۔ تو راجا یہ سوچ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی سلطنت کا وارث بنائے گا، مگر راجا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان دونوں میں سے کون تخت کے قابل ہے۔ تو راجا نے دونوں سے ایک امتحان لیا۔ اس امتحان میں جو بھی کھڑا اترا اس کو اس سلطنت کا وارث بنایا جائے گا۔ دونوں بیٹیاں راضی تھیں، مگر وہ دونوں آپس میں لڑتی رہتی، ان کی آپس میں نہیں بنتی۔ ایک بہن بہت خوبصورت تھی اور دوسری بہن بہت ہی بدصورت تھی۔ وہ ہمیشہ اسی بات سے لڑتے کہ میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، تم کالی کلہوٹی ہو۔ تو ان کی اس بات سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ تو وہ کھیل کا میدان، وہ دن، وہ فیصلے کی گھڑی آ گئی جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو تخت نشین ہونا تھا۔ تو راجا نے کھیل میں مقابلہ یہ رکھا کہ دونوں کے پاس ایک ایک سامان تھا اور ان کو راستے راستے سے گزر کے جانا تھا۔ جس کے پاس سب سے زیادہ بچا سامان وہی اس مقابلے کا وجیتا ہوگا۔ تو ان کا سفر کا آغاز شروع ہوا۔ ان کے پاس سامان یہ تھا کہ وہ راستے میں اگر کوئی بھی غریب ان سے کوئی چیز مانگے تو وہ اس کو وہ چیز دیں کھانے پینے کی، جس سے اس کی بھوک اتر جائے۔ تو آہستہ آہستہ دونوں بیٹیوں کا سفر شروع ہو گیا۔ جو بدصورت بیٹی تھی وہ نہایت ہی رحم دل تھی، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی سے بہتر انسان کی اپنی سیرت ہوتی ہے۔ تو جب وہ دونوں اپنی اپنی منزل تک پہنچ گئی تو اس بدصورت بیٹی کا پورا جھولا خالی تھا، جو کہ کھانے پینے کے سامان سے بھرا ہوا تھا، اور اس خوبصورت بیٹی کا جھولا نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی کہ اس نے بہت ہی کم کھانے پینے کی چیزیں غریبوں میں تقسیم کی۔ تو وہ خوش کہ میں ہی اب سلطنت پر تخت نشین ہوں گی اور صرف میرا حکم چلے گا۔ تو راجا نے اس دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا اعلان کیا، اور جو اعلان ہوا اس سے وہ دونوں بیٹیاں حیران ہو گئی۔ راجا نے اس بدصورت بیٹی کو تخت نشین کر دیا۔ جب دوسری بیٹی نے اپنے باپ سے سوال پوچھا کہ ایسا کیوں، جو کھیل کے اصول تھے میں انہی اصولوں پہ پورا اتری، تو راجا نے کہا کہ کھیل سے زیادہ تمہیں اپنی سلطنت اور سلطنت کے لوگوں کی پرواہ ہونی چاہیے تھی۔ میری اس بیٹی نے ہار جیت کو نہ دیکھتے ہوئے وہ کھانا غریبوں میں تقسیم کیا اور ان سے دعائیں حاصل کی، تو میرے نزدیک وہی ہے اس تخت کی اصل حقدار۔ تو وہ بیٹی شرمندہ ہو کے وہاں سے چلی گئی۔